جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ کلاس نمبر 158، پارا نمبر 16 ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77 سے 104 تک انشاءاللہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اوحینا وحی کیے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چند آیات سے ہم جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے ہیں اور آج بھی اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ اور البتہ تحقیق اوحینا وحی کی ہم نے الی موسیٰ موسیٰ کی طرف ان کے اسری لے چلو رات کو بعبادی میرے بندوں کو فضرب پس بنا لو لہم ان کے لیے طریقاً ایک راستہ فی البحر سمندر میں یبساً خشک۔ اچھا، اب کیونکہ فرعون کی حجت تمام ہو گئی تھی، اللہ کا فیصلہ آ گیا تھا کہ اب بنی اسرائیل کو یعنی سارے بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے ہجرت کر لو، ٹھیک ہے۔ وہ جو جادو کا پورا سین ہوا تھا اور سب کچھ، تو اس میں فرعون کو فل حجت اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی، اور فرعون اب جان بوجھ کر ہی نہیں مان رہا تھا۔ جب یہ ہمیشہ اصول رہا ہے اللہ پاک کا کہ جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو وہاں سے ہٹا کر اور پھر جس کے اوپر حجت تمام ہوتی ہے اس کے اوپر عذاب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو لے چلو، کیونکہ بنی اسرائیل کو لینے کے لیے ہی موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تھے مصر، اور رات کے پہر لے چلو اور بس بنا لو، یعنی فضرب یعنی عصا جو ہے مار کر راستہ بنا لو سمندر میں، کیونکہ بیچ میں سمندر آ گیا تھا ان کے جانے کے لیے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا تو پھر راستہ خشک بن گیا تھا، ٹھیک ہے۔ لا تخاف درکم ولا تخشا، نہ تجھے خوف ہوگا پا لینے کا اور نہ تو ڈرے گا، یعنی پا لینے کا کہ فرعون جو ہے کہیں آ کر پکڑ نہ لے، ٹھیک ہے، اور ڈرنے کا یعنی کہیں ایسا نہیں ہو کہ پانی میں ڈوب جائیں، ٹھیک ہے۔ تو نہ تمہیں اس چیز کا خوف رہے گا کہ فرعون پیچھے سے آ جائے گا، نہ ہی اس چیز کا خوف رہے گا کہ تم ڈوب جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ 6 لاکھ کے قریب تعداد تھی بنی اسرائیل کی، تو آپ سوچیں کہ اتنی بڑی تعداد میں اور لوگوں کا ہجوم اور پھر ان کا پار کرنا کتنا زیادہ یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوگا۔ بہرحال فَأَتْبَعَهُمْ تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے بجنودہ ساتھ اپنے لشکروں کے، فغشیہم تو ڈھانپ لیا انہیں من الیم بھی سمندر سے، ما جس نے غشیہم ڈھانپ لیا انہیں، یعنی فرعون کو جیسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو ہے ہجرت کر رہے ہیں یہاں سے، تو فرعون اپنے لشکروں سمیت یعنی اپنے لوگوں کو لے کر اور آگے بڑھ گیا تھا ان کی پیروی میں۔ تو اس نے دیکھا کہ جب یہ لوگ کراس کر رہے ہیں تو ہم بھی کر جائیں گے، اور ایک دم سے وہ سمندر میں کود پڑا، لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل نے کراس کیا ویسے ہی سمندر جو راستہ بنایا ہوا تھا وہ راستہ ختم ہو گیا، اور کیا ہے فغشیہم من الیم یعنی ڈھانپ لیا انہیں سمندر سے، یعنی پورے پانی میں نہیں ڈوبے، ڈوبے بھی یہ تھوڑے سے پانی میں، ہوتا نہیں ہے جو ہم ایک مثال کہتے ہیں کہ چلو بھر پانی میں مرو جا کر، تو بالکل اس کا حال بھی یہ ہوا کہ اللہ پاک نے ذلیل و خوار موت دی کہ چلو بھر پانی میں ہی ڈوب کر مر گئے، ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ پانی میں نہیں مرے، اور جیسے یہ لوگ لیکن انہوں نے سمندر میں اترے ویسے ہی راستہ ختم ہو گیا اور یہ پھر ڈوب کر مر گئے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ اور بھٹکا دیا فرعون نے قومہ اپنی قوم کو، وما ہدا اور نہ رہنمائی کی، یعنی ان کے گھروں سے سب کو نکال کر وہ آرام سے اپنی جگہوں پہ ظاہر تھی، پتہ رات کا وقت تھا، سب کو لے جا کر اس نے بھٹکا دیا، اور ہم یعنی پھر اس کو سمندر میں اتار دیا، تو نہ تو خود راستے پر سیدھے چلا اور نہ ہی اس کی قوم چلی، یعنی قوم نے بھی پھر اندھا دھند پیروی کی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ جو اور جادوگر تھے وہ بھی تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے نا، تو اس کی قوم بھی لا سکتی تھی، لیکن فرعون کی انہوں نے اندھا دھند پیروی کی، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہوا وہ خود تو بھٹکا ہی لیکن ساتھ میں قوم بھی بھٹکی، ٹھیک ہے۔ تو یہیں سے ہم اپنے لیے عمل کے پوائنٹ لیں گے، تو جب ہم کسی کی اگر فالوئنگ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کسی نہ کسی کے تابع ہوتے ہیں، یعنی یوں کہیں کہ ہم کسی نہ کسی کو پیروی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم نے رسول اللہ کی یا پھر صحابہ کرام کی یا صحابیات کی ہم نے کوئی شکل تو نہیں دیکھی ہے نا، نہ ہی ہم نے کوئی ان کو
پیروی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہم ان کو دیکھتے کہ وہ کس طرح سے کوئی بھی کام کیسے کر رہے تھے، ہم نے سنا ہوا ہے، تو ہمارے ذہن میں پھر وہ شخص آ جاتا ہے جس کو ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ وہ پوری سنتوں کے اکارڈنگ اسلامکلی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کے معاملات کو دیکھ کے ہم پھر اسی کے جیسے بننے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جس کی ہمارے ذہن میں کسی کی امیجنیشن ہے، تو وہ امیجنیشن کیا سنت کے اکارڈنگ، اللہ کے اکارڈنگ، احکامات کے اکارڈنگ پوری اتر رہی ہے یا پھر اندھا دھند پیروی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے پھر ہمارے دور میں قرآن اور سنت یہی دلیل ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے کسی کی پیروی کرنے کی، ٹھیک ہے؟ پھر ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد تحقیق انجیناکم، نجات دی ہم نے تمہیں، من عدوکم، تمہارے دشمن سے۔ اب یہ اس دور کے بھی بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہر دور کے بنی اسرائیل سے، یعنی قیامت تک کے لیے بھی بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں کہ کیا کیا ہم نے، نجات دی تم کو تمہارے دشمن سے، وَوَعَدْنَاكُمْ، اور وعدہ کیا ہم نے تم سے، جانب طور الایمن، طور کے دائیں جانب کا، یعنی ایک تو ان کو فرعون جو تھا ان کے سامنے غرق ہوا تھا، اس سے نجات دی تھی، اور پھر دوسرا یہ وعدہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جس کام کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا تو اس کا تعلق جو تھا وہ بنی اسرائیل سے بھی تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پھر جب کراس کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے بلایا تھا نا انہیں کہ تم آ کے تورات لو، تو تورات کا تعلق پھر بنی اسرائیل سے بھی تھا، تو ایک یہ بھی معنی کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا بھی تھا کہ پھر 70 آدمیوں کو لے کر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، یعنی 70 لوگوں کو اپنی قوم میں سے، تو یہ وعد ادناکم، کم کی ضمیر ان کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کو بھی بلایا تھا، ٹھیک ہے؟ اور طور کی دائیں جانب، یعنی یا تو یہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے دائیں جانب ہے، یا پھر طور کی ہی دائیں جانب ہے یہ بات، ٹھیک ہے؟ پھر وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ایک اور نعمت یاد دلائی جا رہی ہے، اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوا، ٹھیک ہے؟ من جو تھا میٹھا حلوہ تھا، اور سلوا جو تھا نمکین تھا، یعنی بٹیر پرندے، ٹھیک ہے؟ یعنی بنی اسرائیل کی جو روایات میں تعداد آتی ہے وہ 6 لاکھ کے قریب تھی، اور یہ میدان تین میں اترے تھے جہاں پر صحرا تھا، ٹھیک ہے؟ چٹیال میدان تھا، اور وہاں دھوپ بھی تھی، کوئی چھت نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ذریعے ان کو سایہ دیا تھا، ٹھیک ہے؟ دھوپ سے بچانے کا، اور پھر ان کے لیے کھانے پینے کا بھی بندوبست کیا تھا، اور یہاں پر پھر یہ لوگ 70 سال رہے تھے اس علاقے میں۔ بہرحال آگے ہے، کلو کھاؤ منت طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے، ماں جو رزقناکم، رزق دیں ہم نے تمہیں، ولا تطغوا فیہ، اور نہ تم سرکشی کرو اس میں، ٹھیک ہے؟ یعنی اب جو ان کو تیتر بٹیر دیا تھا اور میٹھا حلوہ بھی دیا تھا، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ سرکشی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں اور سرکشی نہیں کرنی ہے، اور اگر سرکشی کرو گے تو فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ورنہ اترے گا تم پر غضب میرا، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب میں یہ آیت پڑھ رہی تھی نا تو مجھے اپنے حوال پتہ چل رہے تھے کہ یہاں پر جو سرکشی کے مراد ہے، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے ایک کہ نمبر 1 کی ضرورت کے مطابق کھاؤ، ٹھیک ہے؟ پھر کھا کر شکر ادا کرو، فضول مت برباد کرو، ٹھیک ہے؟ اور کھا کر پھر حق بھی ادا کرو اس کا، یعنی عبادت بھی کرو، یعنی بیلنس اختیار کرنا ہے، بیلنس نہیں بگاڑنا ہے۔ اور یہ صرف بات جو کہی جا رہی ہے کلو من الطیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فی، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں کی جا رہی ہے، ہمیں پتہ ہے نا قرآن کا ایک پس منظر بھی ہے، لیکن وہ مخاطب قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر میں اس کو اپنے پیراڈائم میں دیکھوں گی تو پھر میں یہ دیکھوں گی کہ میرا معاملہ کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ کا دور تو اس طرح کا تھا کہ 2 2 مہینے چولہے نہیں جلا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا دور جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ چولہا بجھتا ہی نہیں ہے، صبح جو شروع ہوتا ہے تو رات تک چلتا ہی رہتا ہے، ہمارا جو دور ہے وہ یہ ہے۔ تو انہوں نے اسی وجہ سے تربیت بھی کر لی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ہی زندگی میں دیکھ لیں، 3 عورتوں کا کردار تھا، ان کی بہن، ان کی والدہ، اور ان کی پھر بیوی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اتنی زیادہ بہترین عورتیں ملی ان کی زندگی میں جنہوں نے ان کو بہترین تربیت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کا اس طرح بندوبست کیا۔ اور ہم اگر اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہمارے پاس بہت زیادہ مواقع ہیں، بہت فیسیلیٹیشن ہیں، بہت زیادہ آسانیاں ہیں، لیکن پھر بھی ہماری اولادیں اس طرح سے نہیں اٹھتی جس طرح کی اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے بننا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارا حال یہی ہوتا ہے کہ منت طیبات نہیں ہے ہماری زندگی میں، ٹھیک ہے؟ پھر دوسری بات تطغو،
یہ بھرپور شامل ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ہمارے کھانوں کے اندر طیبات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، طیبات کو بھی ہم تیل مسالے ڈال کر کے اس کو یعنی کیا بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو صبح سے ہم اور غم ہمارا کھانے پینے کا شروع ہوتا ہے، وہ کتنی جگہ پر ہمیں سرکشی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایون کہ جو عورتیں بہت زیادہ اپنے آپ کو کھانے پکانے میں مصروف رکھتی ہیں صبح سے رات تک، انہوں نے تو اپنے لیے یہ ایک عذر ہی بنا لیا ہے کہ دین جو ہے عمل کا نام ہے، اور عمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھانے بناؤ، ٹھیک ہے۔ آپ سوچیں، آپ عمل کا نام کیا صرف کھانے بنانا تھا؟ اور کیا یہ والی بات جو تھی یہ صحابہ کو، صحابیات کو، یا پھر رسول اللہ کے وائفس کو نہیں پتا تھی کہ عمل کا نام کھانے بنانا ہے؟ انہوں نے کیوں نہیں کھانے بنا بنا کے ہمارے لیے ریسیپی بکس چھوڑ دی؟ انہوں نے تو نہیں چھڑی۔ ہمیں اگر حضرت عائشہ کی چیزیں ملتی ہیں تو وہ یہ ملتی ہیں کہ انہوں نے اتنی حدیث روایت کی، تو ان کے اتنے آرفنیج سے اتنے یتیم بچوں کی کفالت کری، اور اتنا انہوں نے صدقہ خیرات کے، کہیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے یہ والی ڈش ایجاد کی تھی؟ تو وہ والی ڈش انہوں نے ٹرائی کی، تو چائنیز فوڈ بنایا، تو اٹالین فوڈ بنایا ہم نے، یہ ہمارے ہی دور میں ہو رہی ہیں یہ چیزیں، ان کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دور میں یہ پرائرٹی پر نہیں تھی، وہ تتغو پہ نہیں تھے، وہ بیلنس کر رہے تھے، ان کا ہم اور غم تتغو پر نہیں کر رہا تھا۔ اور اس کا نقصان یہ ہو گیا ہے پھر کہ ہم نہ ہی اپنی زندگی میں تتغو لاتے ہیں، اور نہ ہی پھر ہمارے بچوں کی زندگی میں تتغو آتا ہے، اور ہم تو اتنے زیادہ مطلب ایک فقریانہ انداز میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ تو گرم کھانے مطلب گرم کھانا نہیں ہو تو وہ کھاتا ہی نہیں، اس کو گرم روٹی نہیں دی جائے تو وہ باسی کھانا کھاتا ہی نہیں، ایک وقت کا ہی کھانا کھاتا ہے، وہ دو وقت میں ایک سالہ نہیں کھا سکتا، ٹھیک ہے۔ وہ اتنے مسالوں والا کھانا کھاتا ہے، ہلکا سا بھی نمک کم ہو تو وہ کھاتا ہی نہیں، اس کو ہر کسی کا ٹیسٹ پسند نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور ہم خود سوچیں کہ ہم یہ کس نے ان کا ٹیسٹ ڈیولپ کیا، ان کے اندر یہ جو نزاکتیں پیدا کی ہیں کس نے کی ہیں؟ ہم نے ہی تو کی، ہم نے ہی تو، اور ہم نے کیوں کی؟ کیونکہ ہم خود اسی طرح کے تھے، ہمارے خود چٹخارے زبان پہ لگے ہوئے تھے، اگر ہمیں ان کو ٹرین کرنا ہوتا سمپل کھانے کی طرف تو ہم نے اپنے بھی تو چٹخارے ختم کرنے تھے نا پھر۔ تو وہ کیا ہو رہا ہے پھر، وہ نسل در نسل پھر یہی تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ عورت کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ تبلیغی کام یا کچھ اپنے تعلیم و تربیت کام اپنا ہی کچھ بھلا کر سکے، ٹھیک ہے، اپنا ہی بھلا کرنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو پھر ہم سوچیں کہ اس کا نتیجہ پھر آگے کیا ہے، یہ بھی دیکھیں نا، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ورنہ اترے گا تم پر غضب میرا۔ تو پھر ہمارے پر غضب کیوں نہیں اترے؟ پھر ہم کیوں نہیں بیماریوں کے دوچار ہوں؟ ظاہر سی بات ہے، جب میں نے کھانے پر وقت لگانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے شاپنگ زیادہ کرنی ہے، ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے، مجھے پھر شاپنگ پہ وقت لگانا پڑے گا، کوکنگ پر وقت لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے، پھر میں نے طیبات سے کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ تو جب میں ان ساری چیزوں کے اوپر کمپرومائز کروں گی، اپنی صلاحیتوں کو صرف اسی چیز میں ہی لگا دوں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ میری صحت بھی متاثر ہوگی، مجھے سستی بھی میرے اوپر چڑھے گی، کیونکہ جب جتنا ہم زیادہ کھاتے ہیں اتنی سستی آتی ہے، ٹھیک ہے، اتنے زیادہ ہم آلسی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر مجھے میرے ہیلتھ کے بہت زیادہ ایشوز مجھے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو پھر کیوں نہیں یہ والی چیز پھر وَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي میں آئے گی، ٹھیک ہے، یہی چیز تو آ رہی ہے نا پھر، جب میں نے اپنی ساری صلاحیتیں جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی تھی، میں نے ہم اور غم، ہم خود سوچے نا، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلی فکر کیا جاتی ہے؟ میں نے کیا پکانا ہے اور ہم نے کیا کھانا ہے، صبح میں کیا پکائیں، دوپہر میں کیا پکائیں، شام میں کیا پکائیں، یعنی ہماری یہ ایک اچھا خاصا ذہن کی جو ذہن جو ہے ہمارا اس چیز میں خرچ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہم یہ دیکھ لیں آؤٹ کم پھر کیا نکلے گا، اور یہ صرف یہاں تک نہیں رہ رہا ہے کہ میں یہ سوچوں چلو یہ ظلم میں اپنے اوپر کر لیتی ہوں، نہیں، یہ میری نسلوں میں بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میری نسلیں بھی یہی مذائقے کے ساتھ اور اپنی ذہنوں کو جو ہے اس چیز میں لگا کر جائیں گی، وہ بھی آگے یہی کنٹینیو کریں گی۔ پھر ہے وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور وہ جو اترے جس پر غضب میرا، فقط ہوا، تو تحقیق وہ ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی جو اس چیز کا مینرز نہیں رکھے گا تتغو کا، اور پھر جب اس کے اوپر اتر گیا تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی نگاہوں سے نیچے اتر جائے گا، گر جائے گا، ٹھیک ہے، آخرت میں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اور پھر وہ جہنم میں جا رہے گا، ٹھیک ہے۔ ہلاک ہونے کا مطلب یہی آتا ہے نا کہ جب میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کروں گی، اوبیس بات ہے مجھ سے میری صلاحیتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ہم بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اپنے گھر کی نعمتوں کو، اور اپنی نعمتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی عقل کو،
ہم یہ سوچتے ہیں یہی میرا دین اور ایمان ہے، لیکن ہم اس بات کو نہیں سوچتے کہ ان سے متعلق مجھ سے پوچھ ہونی ہے، کل مجھ سے پوچھ ہونی ہے کہ تمہیں جو میں نے اتنی چیزیں آسانیاں دی تھیں ان آسانیوں کو لگایا کدھر تھا، میرے لیے کیا یہ حجت کافی ہوگی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ بس شوہر میرے وہ کھاتے ہی تین تین رنگ کے ایک ٹائم پہ کھانے تھے، میرا بیٹا کھاتے ہی گرم گرم روٹیاں تھی، تو میں کیا کرتی؟ میں کرتی کیا؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بہن، والدہ، وائف کا جو رول آ رہا ہے انہوں نے کر کے دکھایا، اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا کر کے دکھایا۔ ٹھیک ہے، ایک عورت کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں۔ پھر ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور بے شک میں البتہ بہت بخشنے والا ہوں، لمن اسے جس نے تابہ توبہ کی، وآمنہ اور ایمان لایا، وعملہ اور اس نے عمل کی، صالحا نیک، ثم اہتدی پھر وہ ہدایت پر رہا۔ ٹھیک ہے، یعنی پھر جو باز رہے گا، تطغو میں نہیں ملوث ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھے گا، توبہ کرے گا اور تجدید ایمان کرے گا، یعنی اپنے ایمان کو ریفریش کرے گا، اپنے نیک اعمال کرے گا، تو پھر اس کو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت پر استقامت دیں گے۔ ثم اہتدی مطلب پھر وہ ہدایت پر رہا، یعنی اس کو استقامت مل گئی۔ ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ صحابہ کا قول آتا ہے، نمبر ایک یہ آتا ہے کہ یعنی یہ جان لیا کہ سب اللہ کی توفیق سے ملا ہے۔ ٹھیک ہے، ثم اہتدی کا مطلب یہ ہے کہ سب اللہ کی توفیق سے ملا ہے۔ ایک اور میں آتا ہے کہ مرتے دم تک پھر اس نے استقامت پا لی۔ ٹھیک ہے، جب وہ یہ کرتا رہا، تابا و آمن صالحہ، و آمن و عاملہ صالحہ کرتا رہا۔ تیسرا آتا ہے کہ علم حاصل کیا تاکہ عمل کر سکے، اس کے اوپر بھی استقامت پھر کنٹینیو رہے گی۔ ٹھیک ہے، پھر ہے وما اعجلک، اور کیا چیز جلدی لے آئی تجھے، ان قومک یا موسیٰ، تیری قوم سے اے موسیٰ۔ اب یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو 70 آدمیوں کو لے کر آنا تھا کوہ طور پر، تو پھر موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کے جا رہے تھے، تو لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جلدی جلدی کی کہ اپنی قوم کو پیچھے کر کے، اور جلدی جلدی یعنی آگے پہنچ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں جلدی آئے ہو؟ ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی عادت تھی ڈیٹیل میں بات کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ بڑا اپریشیٹ کرتے تھے اس چیز کو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، وہ میرے مطلب میں آپ کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آگے آیات میں ہے قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، کہا وہ سب لوگ میرے نقش قدم پر ہیں، وَعَجِلْتُ اور جلدی کی میں نے الیک طرف تیرے، ربی ہے میرے رب، لِتَرْضَىٰ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں اس لیے جلدی آیا ہوں تاکہ میں آپ کو خوش کر دوں، آپ کی ملاقات کے شوق میں جلدی جلدی آیا۔ ٹھیک ہے، اور میں جب یہ آیت پڑھ رہی تھی تو مجھے سوچ میں آ رہا تھا کہ ہمارا شوق کا کیا لیول ہے، نماز بھی ہماری پیچھے کو چلی جاتی ہے، اور کبھی اوپر کبھی نیچے اس طرح سین چلتا رہتا ہے، تو وہ شوق ڈٹرمائن کرتا ہے نا کہ میری نماز کتنی شوق سے میں جا رہی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، کہ بھائی میری بس جیسے ہی نماز کا وقت ہوا میں فوراً سے کھڑی ہو گئی ہوں، تسلی کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ والی حدیث میں نے ذہن میں رکھنی ہے ہمیشہ۔ نمبر ایک یہ کہ نماز کے لیولز ہوتے ہیں، 10 میں سے نمبرز دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کاؤنٹنگ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر میں نے جلدی جلدی سر پہ سے اتارنے والا کام کیا تو یہ میرے منہ پہ پٹلیاں بن کے مار دی جائے گی، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا مجھے۔ ٹھیک ہے، میں اپنا یہاں تو ایک ہیبٹ کو بنانے کے لیے اپنے دل کو سکون دے دوں گی کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے پڑھ لی نماز پڑھ لی، سکون ہو گیا دل، لیکن اگر یہ الٹی سیدھی نماز ہوئی تو یہ میرے منہ پہ بھی مار دی جائے گی۔ یہ دو چیزیں میں نے، دو روایات جو ہیں یہ ذہن میں رکھنی ہے نماز کے متعلق۔ ٹھیک ہے، پھر ہے قولا فرمایا فَإِنَّا پس بے شک میں نے ہم نے قد تحقیق فتنا آزمائش میں ڈالا ہم نے قومکا تیری قوم کو، من بعدک تیرے بعد، وَأَضَلَّهُمْ اور بھٹکا دیا انہیں، سامری نے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے تو ان کی جو قوم تھی ان کو آزمائش میں یعنی فتنے میں مبتلا کر دیا گیا، اور یہ سامری جو تھا یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اور اس نے کیا کیا تھا کہ بچڑے کو ایک معبود بچڑا بنا لیا تھا اس نے، ٹھیک ہے، اور نہ صرف بنایا بلکہ اس کو کہا کہ یہ معبود ہے۔ ٹھیک ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ 12,000 ہی جو تھے انسان جو تھے، لوگ جو تھے ان کی بنی اسرائیل کی قوم میں سے وہ بچے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ادھر ہی کی طرف اشارہ ہے۔ آگے ہے فرجع، پس پلٹا،
موسا موسا الی قوم ہی طرف اپنی قوم کے غضبانہ سخت غضبناک اسفان غمگین ہو گئے. ٹھیک ہے. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ سے آ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم جو تھی ایک شرک میں مبتلا تھی، تو جب وہ لوٹے تو ان کو سخت غصہ آیا اور سخت غمگین ہوئے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو ہے نا غصے سے بڑا اٹھنا، یعنی اگر اس کیفیت کو اپنے چھوٹے کے سامنے ظاہر کی جائے تو غصہ، ٹھیک ہے، غضبانہ ہے. اور اگر بڑے کے سامنے ظاہر کی جائے تو پھر اسفہ یعنی غم کے لیے یوز ہوتی ہے. یعنی غصے کی کیفیت، ظاہر سی بات ہے ہم چھوٹے کے سامنے تو غصہ ظاہر کر پاتے ہیں، لیکن بڑے کے سامنے ہم بہت زیادہ غم زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اور وہ نہیں کہنے والی جو گھٹن ہوتی ہے وہ غم میں مبتلا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس ٹائم پر ایموشنز کیا تھے، سخت غضبناک اور سخت غمگین بھی، کہ جس چیز سے وہ بچا کر اپنی قوم کو لائے تھے اسی چیز کی طرف ان کی جو ہے قوم مبتلا ہو گئی. ٹھیک ہے. قولا کہا یا قومی اے میری قوم، علم کیا نہیں یعیدکم وعدہ کیا تھا تم سے ربکم تمہارے رب نے وعدن وعدہ حسنن اچھا، یعنی وعدہ اچھا یعنی تورات دینے کا، ہدایت دینے کا. ٹھیک ہے. اور جبھی تو گئے تھے یہ 40 دنوں کے لیے. افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربی، کیا پھر طول ہو گئی تم پر وہ مدت، یا ارد تم، یا چاہا تم نے کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے. یعنی جو میں گیا تھا 40 ڈیز کے لیے، 40 نائٹس کے لیے، تو اتنا لمبا تمہیں اثر محسوس ہوا، وہ میری مدت جو تھی تمہیں اتنی لمبی لگی کہ تم سامری کے باتوں پر آ گئے اور پھر تم اس کی باتوں میں آ کے تم نے بچڑے کو ہی معبود بنا لیا. یا پھر تم چاہ رہے تھے کہ اللہ تمہارے پر بھی غضب نازل کرے جیسے فرعون کے اوپر کیا تھا. فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي، تو خلاف کیا تم نے میرے وعدے کا. یعنی جو ویٹ کرنے کا کیا تھا، کہہ کر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ میرا انتظار کرنا، تو تم نے کیا کیا؟ میرا انتظار نہیں کیا. اور تم سے یہ جو عہد لیا تھا میں نے کہ میں جا رہا ہوں، تو جب تک تم ایک اللہ کی ہی عبادت کرنا، سیدھے راستے پر رہنا، اور پھر ہارون علیہ السلام کو ایز اے لیڈر منتخب کر کے گئے تھے کہ ان کی پیروی کرنا، تو تم یہ سب کچھ بھول گئے. تم نے یہ ساری چیزیں بھول کر تم نے وعدے خلافی کر لی. قالوا، انہوں نے کہا، ما اخلفنا، نہیں خلاف کیا ہم نے، موعدی کا، تیرے وعدے کے، بملکنا، اپنے اختیار سے، ولیکننا، بلکہ ہم، حملنا، اٹھوائے گئے ہم، اوزارن، بوجھ، من زینت القومی، زیور میں سے لوگوں کے، فقذفناہا، تو پھینک دیا ہم نے انہیں، فکذالک، پھر اسی طرح، القا، ڈال دیا، السامری، سامری نے. ٹھیک ہے. یعنی اب ہوا یہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے جان بوجھ کرنا اس طرح کی چیز نہیں کی. اور ولیکن حملنا اوزارن، اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب یہ لوگ، اس میں دو طرح کے آتا ہے کہ یا تو یہ ہوا تھا کہ ان لوگوں کے زیورات تھے. ٹھیک ہے. یہاں پر ہے نا کہ زینتن، یعنی جو زیور تھے یا تو ان لوگوں کے تھے، جب یہ لوگ آ رہے تھے تو یہ کچھ زیور لے کر آ گئے تھے، یا پھر یہ آتا ہے کہ یہ فرعونیوں کے تھے کہ جب فرعون ڈوبے تھے، فرعونی، تو وہ جو زیور پہنے تھے وہ ڈوبتے، یعنی وہ تیرتے ہوئے ان کے پاس آ گئے تھے وہ زیورات. تو ان لوگوں نے پھر کیا ہوا، سامری نے، انہوں نے پھینک دی جو ان کے پاس زیورات آ گئے، کیونکہ ان کی شریعت میں جو تھی مال غنیمت وہ حرام تھی، وہ جائز نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے پھینک دیا تھا بہت سمجھ کر. لیکن ہوا یہ، سامری نے ایک ساتھ اٹھا کر اس کو اکٹھا کر لیا ایک ساتھ، اور پھر اس کا ایک اس نے پگھلا کر، اور اس نے پھر بچڑا بنا لیا تھا. تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سامری نے یہ والی حرکت کی تھی. اخرج لهم عجلا جسدا، پھر اس نے نکالا ان کے لیے ایک بچڑا مجسم، لہو، جس کی تھی خوار، گائے کی آواز. فقالو، تو انہوں نے کہا، ہذا، یہی، الہکم، الہ ہے تمہارا، و الہ موسیٰ، اور الہ موسیٰ کا. اور اصل میں سامری نے پریٹینڈ کیا تھا، جب یہ اپنا زیور جو ان کے پاس بھی جو بھی چیزیں تھیں وہ جب یہ پھینک رہے تھے، کیونکہ ان کی تو شریعت میں جائز نہیں تھی مال غنیمت، تو سامری نے پریٹینڈ کیا کہ وہ بھی پھینک رہا ہے، لیکن پھر بعد میں اس نے سب اکٹھا کر کے جمع کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد پھر اس نے بچڑا بنا لیا، اور اس طرح سے اس نے ڈیزائن کیا کہ جب ہوا گزرتی تو ادھر سے آواز آتی. ٹھیک ہے. تو پھر اس نے کہا کہ یہ تمہارا بھی الہ ہے اور تمہارے موسیٰ کا بھی الہ ہے. فنسیا، پس وہ بھول گیا.
ٹھیک ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کہہ کے گئے تھے کہ ایک ہی الہ ہے اور اس کی تم عبادت کرنا، میں جا رہا ہوں، تو وہ خود بھول گیا۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تورات لینے گئے تھے، تو مطلب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تھے تو یہ بھول گیا کہ الہ تھا ہی کون، ٹھیک ہے، تو اس نے اس طرح سے پھر اپنی قوم کو جو تھا بھٹکا دیا۔ افلا یرون، کیا پھر نہیں وہ دیکھتے، اللہ کے بے شک نہیں، یرجعون وہ لوٹاتا ہے الیہم طرف ان کے، قولاً بات کو، یعنی اب یہ ایک دلیل دی جا رہی ہے، یہ جو تم نے بچڑا بنایا تھا کہ تم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، وہ صرف ایک ہی طرح کا ساؤنڈ نکال رہا ہے، یہ امپریس ہو گئے تھے کہ وہ گاؤں گائے کی ساؤنڈ نکال رہا ہے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ تم سے کیا وہ مخاطب ہو رہا ہے، جو بھی اس کی اندر ان پیروی کرنے لگ گئے تھے، تو کیا تم نے یہ نہیں دیکھا؟ پھر ولا یملک لهم ذرا ولا نفعا، اور نہیں وہ اختیار رکھتا ان کے لیے کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی نفع کا، یعنی ایک تم جسٹ بت سے مرعوب ہو گئے، تم یہ نہیں دیکھتے کہ نہ وہ تم سے مخاطب ہو رہا ہے، نہ ہی تمہارا وہ کسی نفع نقصان کا مالک ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ، اور البتہ تحقیق کہا انہیں ہارون نے، من قبل یا قومی، اس سے پہلے اے میری قوم، یعنی موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے، ابھی لوٹ کر نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے، یہ اس طرف کی بات کا اشارہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا اے میری قوم، انما فتنتم بھی، بے شک آزمائش میں ڈالے گئے ہو تم اس کے ذریعے، یعنی یہ جو سامرین نے ایک نیا چیز گھڑی گئی ہے، یہ تم آزمائش میں مبتلا ہوئے ہو۔ وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور بے شک رب تمہارا رحمان ہے، یعنی یہ بچڑا نہیں ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، پس پیروی کرو میری، یعنی فَاتَّبِعُونِی یعنی فالو کرو میرا، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور اطاعت کرو میرے حکم کی، یعنی جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کی وہ بات مانو میری، ٹھیک ہے۔ اب یہ انہوں نے ہارون علیہ السلام نے تھوڑا سارا ان کو کہا بھی تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر گئے تھے کہ اصلاح کرنا، یعنی نرمی کے ساتھ تم میری قوم کی میرے پیچھے کفالت کرنا، اور ان کو یہ بتا کر چلے گئے تھے کہ ہارون علیہ السلام کی تم نے پیروی اور اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی قوم نے مانا نہیں تھا۔ قولوا، انہوں نے کہا، لن نبرحا، ہم تو ہمیشہ رہیں گے، علیہ اس پر، عاکفینا جم کر بیٹھنے والے، حتیٰ یہاں تک کہ یرجع لوٹ آئے، الینا طرف ہمارے، موسیٰ علیہ السلام، یعنی انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات پر توجہ نہیں دی، بلکہ یہ کہا کہ ہم تو اس میں ہی ڈٹے رہیں گے جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے۔ قولا، کہا، یا ہارون، اے ہارون، ماں کس چیز نے، اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے، اب وہاں کے ڈائلوگ ہیں یہ، کیا اے ہارون، کیا کس چیز نے منع کیا تجھے، اس جب رأیتہم، دیکھا تو نے انہیں، دلو کہ وہ بھٹک گئے ہیں، یعنی کس چیز نے تمہیں یہ اس کام سے روکا کہ تم ان کا ہاتھ پکڑ کے روکتے، تو کیا ہو گیا تھا، تم نے کیوں ان کو نہیں روکا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو بڑا غمزدہ ہو گئے تھے کہ میں کس چیز سے ان کو بچا کر لایا تھا اور یہ کس چیز میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تتبعن، کہ نہ تو پیروی کرے میری، افعصیت امری، کیا پھر نافرمانی کی تو نے میرے حکم کی، ٹھیک ہے، یعنی ابھی موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ تم نے میرے قوم کی، میرے بعد تم نے اصلاح کرنے کا جو کام کرنا تھا وہ تم نے کیوں نہیں کی، یعنی تم نے ان کو اس دین پر قائم رکھنا تھا، ایک اللہ کی عبادت پر ان کو موٹیویٹ رکھنا تھا، تو کیا ہو گیا، ایسا کیا ہوا تم نے میری نافرمانی کرنے لگے؟ قولا، کہا، یبن ام، اے میری ماں کے بیٹے، ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہارون علیہ السلام بولتے ہیں اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ، نہ تم پکڑو، بلحیتی، میری داڑھی کو، ولا برأسی، اور نہ میرے سر کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم نے پچھلے صورتوں میں دیکھا بھی تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آئے تھے تو تختیاں نیچے ڈال کر اور پھر وہ ہارون علیہ السلام کے اوپر سختی کر رہے تھے کہ ان کی داڑھی اور سر پکڑ لیا تھا، سر کے بال پکڑ لیے تھے، تو پھر ان کے ہارون علیہ السلام نے کوئی کام ڈاؤن کرنے کے لیے نرمی کے ساتھ مخاطب ہوئے تھے کہ تم ان لوگوں کو خوش نہیں کرو، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، بے شک میں ڈرا میں کہ تم کہو گے تفرقہ ڈال دیا تو نے درمیان بنی اسرائیل کے، یعنی اگر میں ان کے اوپر سختی کرتا تو ان میں کیا ہوتا ہے، تفرقہ بازی ہو جاتی ہے، اور مجھے خدشہ ہوا کہیں تم پھر یہ نہیں کہو کہ تم نے یہ کیا کیا، سختی کر دی اور سختی کر کے ان میں تفرقہ ڈال دیا، تو میں تم نے نرمی کا کہا تھا تو میں نے نرمی سے ان کی اصلاح کی تھی۔ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، ورنہ تم نے انتظار کیا میری بات کا، اور تم یہ کہتے کہ تم نے میری بات کا لحاظ بھی نہیں رکھا، حالانکہ میں تمہیں بتا کے گیا تھا کہ نرمی کے ساتھ اصلاح کرنا، اگر میں سختی کرتا تو پھر تم یہی کہتے کہ تم نے تفرقہ بازی کر دی، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے نرمی کے ساتھ بات کی، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جب آپ سختی کے ساتھ کسی کو وہ کام سے روکو جو کام ٹھیک نہیں ہے، تو پھر وہ ڈیفینسو موڈ میں جا کے وہ کام ڈٹائی کے ساتھ کرنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے نرمی کے ساتھ یہ چیز کی تھی۔ قولا، فما خطبک یا سامری،
کہا تو کیا معاملہ ہے تیرا اے سامری، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کام ڈاؤن ہو گئے، جب ہارون السلام نے کر دیا، تو پھر وہ سامری کی طرف مخاطب ہوئے کہ تم نے ایسا کیا کیا، کس چیز نے تمہیں اس چیز پر امادہ کیا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ قولا، پھر سامری کہتا ہے، اس نے کہا بسر تو بما لم یبصروا بھی، دیکھا میں نے اسے جو نہیں انہوں نے دیکھا، یعنی مجھے وہ معلوم ہوا، وہ چیز میرے سامنے ظاہر ہوئی، یا مجھے وہ آئیڈیا آیا جو کسی کو نہیں آیا۔ فقبضت قبضة من اسر الرسول، اچھا، بھی جسے، فقبضت پس مٹھی بھر لی میں نے، قبضتاً ایک مٹھی، نقش قدم کی رسول کے۔ اچھا، اس نے سٹوری یہ بتائی کہ میں نے موسیٰ جبرائیل علیہ السلام کی سواری دیکھی، تو جیسے ہی میں نے سواری دیکھی، تو جب ان کی سواری آئے کو پڑی، تو میں نے سواری کے نیچے کی مٹھی مٹھی بھر کے اٹھا لی، اور میں نے جو ہے پھر جو میں نے معبود بنایا تھا اس میں وہ مٹی ڈال دی، جس کی وجہ سے وہ جو گائے تھی وہ آواز دے رہی تھی۔ اب اس نے پتہ نہیں یہ روایت سچی ہے کہ یہ من گھڑت ہے، اگر سچی ہے تو جیسے کہ ہاروت اور ماروت بھی آئے تھے، ٹھیک ہے، فرشتے، اور بتایا بھی تھا انہوں نے قوم کو آ کے کہ وہ آزمائش کے لیے آئے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ سچی بات ہو۔ بہرحال تو اس نے بتایا کہ میں نے اس طرح کیا، اور فنا بس تو ڈال دیا میں نے اسے، یعنی وہ جو مٹی بھری تھی۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح اچھا کر کے دکھایا میرے لیے میرے نفس نے، یعنی یہ والا کام جو تھا میرے لیے میرے نفس نے آسان کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی خواہشات نفس کی پیروی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ انسان فتنے میں کب پڑتا ہے؟ جب اپنے خواہشات نفس کی پیروی اندھا دھن کرتا ہے، ٹھیک ہے، تب وہ فتنے مبتلا ہوتا ہے۔ پھر ہے قولا، کہا، فَاذْهَبْ پس جاؤ، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، تو بے شک تیرے لیے ہیں زندگی میں، ان تقول لا مساس، یہ کہ تو کہتا رہے نہ چھونا، کیونکہ تو نے کیا کیا تھا، بچڑے کو بنا کر اپنے آس پاس جتھا اکٹھا کیا تھا نا لوگوں کا، پھر تیرے اوپر عذاب یہ آئے گا دنیا میں کہ تو اب کہے گا کہ میرے پاس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ پھر بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ تم سوشلی بائیکاٹ کرو، اور روایت میں آتا ہے کہ شاید کو کوڑ کا مرض بھی ہو گیا تھا جو اسکن ڈیزیز ہوتا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور بے شک تیرے لیے وعدے کا ایک مقرر وقت ہے، ہرگز نہ تو پیچھے چھوڑا جائے گا اس کا، یعنی قیامت کا دن آئے گا جسے تجھ سے پوچھ ہوگی کہ کیوں کیا تھا۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور دیکھ طرف اپنے الہ کے وہ جو رہا تو اس پر جم کر بیٹھنے والا، یعنی وہ جو تو نے بچڑا بنایا تھا، اب دیکھ اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، البتہ ہم ضرور جلا ڈالیں گے اسے، پھر البتہ ہم ضرور بکھیریں گے اسے، دریا میں بکھیر دینا، یعنی اس کو جلا دیں گے اور پھر اس کے راکھ کو سمندر میں بہا دیں گے۔ تم دیکھو تمہارے اس بچڑے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تدبیر اختیار کی، یعنی فتنہ اگر محسوس ہو جائے تو وہ فتنے سے جو سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ فتنے کو جڑ سے ہی اکھاڑ دیا جائے۔ پھر انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک الہ تمہارا الہ ہے وہ جو نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، وسع کل شیء علما، اور اس نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو علم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کذالک، اسی طرح نقص ہم بیان کرتے ہیں علیک آپ پر، من انباء کچھ خبریں، ماں وہ جو قد سبق طے کی گزر چکی، یعنی جو واقعہ تھا پچھلی اقوام کا یہ گزر چکا تھا، ہم نہیں بتایا۔ وقد آتینا کا من لدنا ذکرا، اور تحقیق دیا ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر، یعنی قرآن مجید۔ من اعرض عنہ، جس نے منہ موڑا اس سے، یعنی قرآن مجید سے، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو بے شک وہ اٹھائے گا دن قیامت کے ایک بھاری بوجھ، ٹھیک ہے، جو منہ موڑے گا۔ خالدین فیہ، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ وساء لهم یوم القیامت حملا، اور بہت برا ہے ان کے لیے دن قیامت کا بوجھ اٹھانا۔ یوم، قیامت کا دن کون سا ہے؟ یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں۔ ونحشر المجرمین، اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو، یوم ایدن، اس دن، زرقا، نیلی آنکھوں والے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسرے پھونک کی بات ہے، دو طرح کے پھونک پھونکے جائیں گے نا، پہلی دفعہ جو سور پھونکا جائے گا، سور جو ہے تو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب تم سور کی آواز سنو تو دعا یہ پڑھنا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے، پہلی سور کی آواز سنو، بے ہوش ہو جائیں گے۔ دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اٹھ جائیں گے، یعنی قیامت کا دن پھر شروع ہو جائے گا، اور دونوں کے بیچ میں کتنا وقفہ ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب پہلے سور کے بعد پھر اللہ پاک یہ فرمائیں گے کہ آج کس کی بادشاہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیلی آنکھ والوں سے مراد یہاں پر اندھے کی ہے، کیونکہ جس آنکھ میں روشنی نہیں رہے تو آنکھ کے پتلی کا رنگ پھر نیلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ روایت ہے، اور یہ بھی تھا کہ عربوں کے یہاں نیلی آنکھ والوں کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، ناپسندیدگی کی علامت تھی، کیونکہ رومیوں کی جو آنکھیں تھیں نا وہ نیلی تھیں، تو یہ ان سے جو تھے پسند نہیں کرتے تھے۔
یہ بد شکل سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ اندھے اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے یتخافتون، اور وہ سرگوشیاں کریں گے بینہم آپس میں، یعنی اٹھتے ہی چپکے چپکے باتیں کریں گے لوگ، ان لبستم الا عشرا، کہ نہیں ٹھہرے تم مگر 10 دن، ٹھیک ہے، نحن اعلم بما یقولون، ہم زیادہ جانتے ہیں اسے جو وہ کہیں گے، اذ یقول امثلہم، جب کہے گا سب سے مثالی ان کا طریقتاً طریقہ، ان لبستم الا یوما، نہیں ٹھہرے تم مگر ایک دن، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ اٹھ جائیں گے تو پھر چپکے چپکے باتیں کریں گے، ہم ٹھہرے کتنے تھے دنیا میں، کوئی کہے گا 10 دن، تو کوئی جو بہت ذہین اسمارٹ شخص ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں ہم ایک ہی دن ٹھہرے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کیا باتیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو قیامت کے دن جو ہے اس کی طوالت کے مقابلے بہت لمبا ہوگا، یعنی ہمارے دن کے مقابلے میں اتنا لمبا ہوگا کہ وہ ایسا لگے گا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی آیت ہماری یہیں تک تھی، اور آیات ہماری جو ہے ختم ہو رہا ہے ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو سبق کی بات یہی ہے کہ اندھا دھند پیروی نہیں کرنی ہے، توازن اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور فتنے کو جڑ سے ختم کرنا ہے، اور خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔